دا 40 رولز آف لو وہ مارکتولارا ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں 2 دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضیٰ کی ہے۔ قسط نمبر 41 طوائف گل صحرا قونیہ فروری 1246 عیسوی۔ بدبخت و تاریک 40 برس میں وہ سرد ترین دن تھا جس روز میں نے قہبہ خانہ چھوڑا۔ تازہ گرتی برف میں چمکتی ہوئی تنگ بل کھاتی گلیاں اور گھروں کی چھتوں اور مسجدوں کے میناروں سے لٹکتے برف کے جھمکے ہولناک حد تک حسین لگ رہے تھے۔ سہ پہر تک سردی اس قدر شدت اختیار کر گئی تھی کہ کئی خستہ حال مکان برف کے بوجھ تلے دب کر منہدم ہو گئے تھے۔ سب سے زیادہ جو تکلیف اٹھائی وہ تھے قونیہ کے بے گھر۔ نصف درجن منجمد لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ سب کے سب ہلاکت خیز حالت میں اپنے چہروں پر روحانی خوشی بھری مسکراہٹ لیے یوں پڑے ہوئے تھے جیسے وہ کسی بہتر اور حدت بھری دنیا میں نئے جنم کی توقع کر رہے ہوں۔ ڈھلتی سہ پہر میں جب ہر کوئی شام کی ہلچل کے آغاز سے پہلے نیند لے رہا تھا، میں چپکے سے اپنے کمرے سے نکل آئی۔ میں نے وہ تمام ریشمی پوشاکیں اور لوازمات پیچھے چھوڑ دیے جو میں خاص گاہکوں کے لیے پہنا کرتی تھی۔ صرف چند سادہ جوڑے اپنے ساتھ رکھے۔ جو کچھ قہبہ خانے میں کمایا گیا تھا اسے وہیں قہبہ خانے میں ہی رہنا تھا۔ سیڑھیوں کے بیچ پہنچنے پر مجھے مرکزی دروازے پر منولیا دکھائی دی جو بھورے پتے چبا رہی تھی جن کے نشے کی وہ عادی تھی۔ وہ قہبہ خانے کی تمام عورتوں میں عمر رسیدہ تھی اور حال ہی میں ناگہانی تپش کی شکایت کرنے لگی تھی۔ راتوں کو میں اسے بستر میں کروٹیں بدلتے دیکھتی تھی۔ یہ کوئی راز کی بات نہ تھی کہ اس کی نسوانیت ختم ہو رہی تھی۔ نوعمر لڑکیاں مذاق میں کہتیں کہ انہیں منولیا پر رشک آتا تھا کہ اسے عورتوں کے مخصوص مسائل، حمل اور اسقاط سے نہ گزرنا پڑتا اور اب وہ مہینے کی ہر شب کسی مرد کے ساتھ گزار سکتی تھی۔ لیکن ہم سب ہی اس بات سے آگاہ تھیں کہ کسی عمر رسیدہ طوائف کی بقا کے مواقع کم ہی تھے۔ منولیا کو وہاں کھڑے دیکھتے ہی میں جان گئی کہ میرے پاس صرف 2 ہی راستے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں واپس چلی جاؤں اور فرار کو بھول جاؤں، یا پھر اس دروازے سے نکلوں اور نتائج کا سامنا کروں۔ میرے دل نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا۔ منولیا، تمہاری طبیعت بہتر ہوئی؟ میں نے ایسا لہجہ اختیار کرتے کہا جو مجھے امید تھی کہ پرسکون اور معمول کا سا تھا۔ منولیا کا چہرہ روشن ہوا، لیکن میرے ہاتھوں میں تھیلا دیکھ کر پھر تاریک پڑ گیا۔ جھوٹ بولنے کی اب کوئی تک نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نائکا نے قہبہ خانے سے نکلنا تو ایک طرف، مجھے اپنے کمرے سے نکلنے سے بھی منع کر رکھا تھا۔ کیا تم جا رہی ہو؟ منولیا نے یوں گہری سانس بھری جیسے اس سوال نے خود اسے خوفزدہ کر دیا ہو۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب انتخاب کرنے کی باری اس کی تھی۔
یا تو وہ میرا راستہ روک دے اور میرے عزائم سے سب کو باخبر کر دے، یا پھر وہ مجھے جانے دے۔ منولیا نے مجھے گھور کر دیکھا۔ اس کے تاثرات سنجیدہ اور ناگواری بھرے تھے۔ اپنے کمرے میں واپس جاؤ گلِ صحرا، اس نے کہا۔ نائکا گیدڑ سر کو تمہارے پیچھے بھیجے گی۔ کیا تم نہیں جانتی ہو اس نے پہلے کیا کیا تھا؟ لیکن اس نے اپنا جملہ مکمل نہ کیا۔ یہ قہبہ خانے کے غیر تحریر شدہ اصولوں میں سے ایک تھا۔ ہم ان بدنصیب لڑکیوں کی کہانیاں نہیں کہتی جو ہم سے پہلے یہاں کام کرتی تھیں اور ان کا وقت سے پہلے انجام ہوا تھا، اور شاذ ہی جب ہم ان کا ذکر کرتیں تو بھی یہ خیال رکھتی تھیں کہ ان کا نام نہ لیا جائے۔ انہیں ان کی قبر میں پریشان کرنے کی کوئی تک نہ تھی۔ انہوں نے پہلے ہی بڑی مشکل زندگیاں گزاری تھیں، اور بہتر ہوتا کہ انہیں اب محو آرام ہی رہنے دیا جائے۔ اگر تم کسی طرح فرار ہونے میں کامیاب بھی ہو جاؤ تو تم گزر بسر کیسے کرو گی؟ منولیا نے اصرار سے کہا۔ تم بھوکوں مر جاؤ گی۔ مجھے منولیا کی آنکھوں میں خوف نظر آیا۔ یہ خوف نہیں کہ میں بھاگنے میں ناکام رہوں گی اور پھر نائکا مجھے سزا دے گی، بلکہ یہ خوف کہ شاید میں فرار ہونے میں کامیاب رہوں، اور میں وہ کرنے جا رہی تھی جس کا اس نے ہمیشہ خواب ہی دیکھا تھا اور کبھی فرار کی جرت نہ کر پائی تھی، اور اب اسے میری ثابت قدمی کا احترام بھی تھا اور اس سے نفرت بھی ہو رہی تھی۔ مجھے لمحے بھر کو تذبذب ہوا اور شاید میں واپس اندر چلی ہی جاتی، مگر پھر بھی میں نے کہا، مجھے جانے دو منولیا، میں مزید ایک روز بھی یہاں نہیں رکوں گی۔ بائبرز کے ہاتھوں پٹنے اور موت کا سامنا کرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا جیسے میرے اندر کچھ اٹل انداز میں بدل گیا تھا، یوں جیسے اب مجھ میں کوئی خوف باقی نہ رہا تھا۔ کسی بھی صورت انجام جو بھی ہوتا مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں اپنی باقی ساری زندگی خدا سے منسوب کرنے کو پرعزم تھی۔ وہ زندگی چاہے ایک روز کی ہوتی یا پھر برسوں کی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ شمس تبریز نے کہا تھا کہ ایمان اور محبت انسان کو بہادر اور شجاع بنا دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے دلوں سے ہر قسم کے خوف اور حزن و غم کو نکال دیتے ہیں۔ میں اب سمجھنے لگی تھی کہ ان کی اس بات سے کیا مراد تھی، اور عجیب بات یہ ہے کہ منولیا بھی سمجھ گئی۔ اس نے مجھ پر ایک طویل درد بھری نگاہ ڈالی اور پھر ایک طرف ہٹ کر مجھے راستہ دے دیا۔